علماء حق چھپاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ چاک فرماتا ہے یہ علماء لانتی ہے، ملعون ہے، قابل مسخط لوگ ہیں، اور پھر ان لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اور پھر روٹی کی وجہ سے جو حق بیان نہیں فرما کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے پھر ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ یہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بریانی کھا رہے ہیں، ہم کٹا کھا رہے ہیں، ہم کوفتے کھا رہے ہیں، ہم بکرے کھا رہے ہیں، لیکن قرآن کیا فرماتا ہے یہ لوگ آگ کھا رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسکران بھی نہیں کرے گا۔ اے علماء اسلام، تم دعویٰ کرتے ہو، حدیث سے تو پڑھ کر سناتے ہو کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر کام بھی وہی کرو۔ تم کام کرو علماء جہود والا، حق چھپانے والا، قرآن چھپانے والا، آیات چھپانے والا، اور تم پروٹوکول بہت تلاش کرتے ہو کہ جو علماء اسلام کا ہے۔ اگر علماء اسلام والا پروٹوکول لینا ہے تو پھر کام علماء اسلام والے کرو، نہ کہ علماء جہود والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسلام کے اندر کیسے کیسے مختلف قسموں سے کے فتنے اسلام کے اندر پھیل رہے ہیں، اور سب سے بڑے دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ علماء حق بیان نہیں کرتے، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، یا ہماری مسجد سے چھٹی نہ ہو جائے، یا ہماری کوئی مخالفت نہ ہو جائے، ہمیں کوئی غلط نہ کہہ دے، اس بنیاد پر حق بیان نہیں کرتے۔ تو اس طرح حق چھپانا یہ عالم دین کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حق چھپائے۔ تو جو علماء حق چھپاتے ہیں، اللہ تبارک تعالی نے جو نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں، پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ چھپاتے ہیں ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی، واضح نشانیاں اور ہدایت سے، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو ہم نے اسے بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب کے اندر، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ان کے اوپر ہے لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ یعنی جو عالم دین، جو مولوی، جو پیر، جو حق چھپاتا ہے، اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے ان کے اوپر میری لعنت ہے۔ تو جن مولوی کے اوپر ہی اللہ کی لعنت برس رہی ہو تو پھر ان کی کوئی چیز قبول ہے نہیں ہوتی۔ جب ان کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی تو پیچھے کھڑا ہوا مقتدی کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ تو پھر میں مساجد کے انتظام سے کہوں گا کہ جو علماء حق بیان نہیں کرتے، اگر آپ لوگوں نے منع کیا ہے بیان کرنے کو تو یہ آپ کا بہت بڑا جرم ہے، آپ قابل مذمت لوگ ہیں۔ اور اگر عالم کو جان بوجھ کر بیان نہیں کر رہا تو پھر ایسے عالم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسا علماء کو اسٹیج پر لائیں جو حق بیان کرے، جو عقیدے، جو اسلام کی سرحد پر کھڑے ہو کر اسلام کے دشمنوں کو جواب دے۔ پھر اللہ تبارک تعالی نے دوسرے کے اندر ارشاد فرمایا، اسی لیے لوگ حق چھپاتے ہیں نا کہ ہمیں کھانا کہاں سے ملے گا، جی ہم نے روٹی کھانی ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں حق بیان کرے تو بس کہتے ہیں ہماری چھٹی ہو جائے گی، ہمیں روٹی کھانی ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو ایسا لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ کیا بے شک وہ لوگ چھپاتے ہیں جو ہمیں نازل کیا کتاب سے، یعنی جو کچھ قرآن کے اندر کتاب کے اندر نازل ہوا اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے بہت تھوڑا ثمن خریدتے ہیں، یعنی آیات بیچتے ہیں
اور پیسے اس کو بدلے لیتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر اسے سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ پیسے لے کر تقریر ہے اپنی مرضی کی لوگوں کی مرضی کی کر دی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اولئک ما یأکلون فی بطونہم، جن لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر یا الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نام کو پاک کرے گا، فرم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو علماء حق چھپاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ چاک فرماتا ہے یہ علماء لعنتی ہے، ملعون ہے، قابل مسخط لوگ ہیں، اور پھر ان لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اور پھر روٹی کی وجہ سے جو حق بیان نہیں فرما کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے پھر ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ یہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بریانی کھا رہے ہیں، ہم کٹا کھا رہے ہیں، ہم کوفتے کھا رہے ہیں، ہم بکرے کھا رہے ہیں، لیکن قرآن کیا فرماتا ہے یہ لوگ آگ کھا رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسکران بھی نہیں کرے گا۔ اے علماء اسلام، تم دعویٰ کرتے ہو، حدیثوں کو پڑھ کر سناتے ہو کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر کام بھی وہی کرو۔ تم کام کرو علماء جہود والا، حق چھپانے والا، قرآن چھپانے والا، آیات چھپانے والا، اور تم پروٹوکول بہت تلاش کرتے ہو کہ جو علماء اسلام کا ہے۔ اگر علماء اسلام والا پروٹوکول لینا ہے تو پھر کام کو علماء اسلام والے کرو، نہ کہ علماء جہود والے۔ پھر آگے ہر کسی سے گناہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان کو پاک بھی نہیں کرنا، پاک بھی نہیں کرنا، جلتے رہیں گے اپنے گناہوں کے اندر ہی۔ تو اور پھر آگے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم کی وعید ہے۔ تو پھر علماء خیال کرو، ان 2% کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے لیے جہنم کی آگ نہ خریدو، خود کو جلانے کا انتظام نہ کرو، اور نہ ہی جناب مولا اپنے پیٹ کے اندر آگ جمع کرو۔ تو آپ لوگ حق بیان کرے، رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، یہ دنیا دارہ میں کچھ بھی نہیں دیتے۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر جگہ ہر مقام پر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔